مجھے تو اس وقت بھی بڑا دکھ ہوا کہ ایک ایبسکانڈر جو اپنی ہی حکومت میں بھاگا تھا، یعنی کہ ہماری حکومت میں نہیں گیا، خان صاحب کی انٹرم سیٹ اپ میں نہیں گیا، انٹرم سیٹ اپ آنے سے پہلے 2018 میں پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے انہوں نے اپنے جہاز میں اس کو بھگوایا لنڈن۔ کیا کہتا تھا کہ میں کیوں گیا تھا لنڈن؟ میری کمر میں درد ہے۔ ایک ہفتے بعد لنڈن سے تصویریں کیا آئیں، بلکہ ویڈیو کیا آئی، کمر کا درد لے کے ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہی منی لانڈرر واپس آتا ہے اسی پرائم منسٹر کے جہاز میں جو کہ ایبسکانڈر تھا، آپ کے پیسوں پہ، ٹیکس پیئر، پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آیا، 5 سال سے باہر بھاگا ہوا، سینیٹ کی سیٹ خالی چھوڑی ہوئی، اگلے دن آتا ہے اور اگلے دن آ کے لو جی سینیٹ کا عہدہ بھی لے لیتا ہے اور اس کے اگلے دن فائنانس منسٹر بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا جس نے آئی ایم ایف سے جھوٹ بولا اور پاکستان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جھوٹ پکڑا گیا، فگر فجنگ، نمبر فجنگ کی، اور پاکستان کے اوپر فائن لگا۔ میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے اعلیٰ عدلیہ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کیا تھا کہ ہر چیز پہ یہی اسی روڈ پہ جہاں کھڑے ہیں نا، یہاں سے نسلا ٹاور تھا سامنے، اس پہ آپ نے سو موٹو لیا اور گرا دیا، یعنی کہ غریب لوگ یا محنت کش لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی تھی وہ در بدر ہو گئے، ان کو آج تک کچھ نہیں ملا۔ آپ کے حکم پہ یہ ہوا اس شہر کراچی میں، جبکہ اس شہر کراچی میں چائنا کٹنگ کی داستان اگر شروع کرے آدمی تو 3-4 دن کی تو پریس کانفرنس بنتی ہے۔ تو اعلیٰ عدلیہ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتی رہی کہ ایک ایبسکانڈر واپس آتا ہے، سینیٹ کا اوت لیتا ہے اور اوت لینے کے فوراً بعد اگلے دن ٹائی وائی سوٹ لگا کے فائنانس منسٹر بن جاتا ہے۔ چلو جی، اس کے اگلے دن سپریم کورٹ نے جس کو نااہل کیا وہ فارغ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جی ٹھیک ہو گئی، گلاب جامن کھا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ رسیدیں آج تک نہیں ملی ایون فیلڈ کی، باپ بھاگوڑا، باپ چوری کر کے پاکستان کا پیسہ اسی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اربوں روپے کے اپارٹمنٹس ہیں، وہ وہیں رہتا ہے، اس کی رسیدیں نہیں ملی، آج تک سورس آف فنڈز نہیں بتایا۔ میری تو پاکستان میں کیا دنیا میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لو جی پتہ چلا ساری جائیداد ان کے نام پہ ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے الحمدللہ ہمارے ہیں، یعنی کہ ایک بھائی ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو مجھے نہیں پتا کس کے ہیں، میں تو یہاں پڑھنے آیا تھا اور میں کرائے کے مکان کرایہ بھرتے میرے والد، مجھے کیا پتا۔ بی بی سی میں بیٹھ کے اسی پروگرام میں کچھ سال بعد دوسرا بھائی کہتا ہے الحمدللہ ہمارے ہیں۔ بھائی وہ الحمدللہ اس کے سورس آف فنڈ بتا دو۔ جھوٹوں کا ٹولہ اس ملک پہ قابض ہو گیا۔ اچھا، ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، احتجاج کرنا پرامن، یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے، آئین پاکستان ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم ادھر کرنے گئے، یہاں کم از کم اتنے سارے میرے ایم پی ایس کھڑے ہیں، وہ سارے مجھ سمیت سب دہشت گرد بن گئے، اے ٹی سی کی ایف آئی آر کٹ دی، خان صاحب پہ بھی کاٹ دی، باقی لیڈرشپ پہ بھی کٹ دی، جی آپ دہشت گرد ہیں۔ یعنی کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے
جس کو اس کی اپنی پارٹی کے کولیگ کا باپ کہتا ہے کہ اس نے 20 قتل کرائے ہیں. عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ نے قتل کروائے ہیں. وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ انٹیریئر منسٹر ہے. ہم پرامن احتجاج کریں, ہم دہشت گرد ہیں. اس کے بعد وہ سائفر کا معاملہ بھی تھا, ختم ہو گیا. ہم کیا مانگ رہے تھے؟ خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ. 2 دفعہ یہ ڈیلے کر چکے ہیں الیکشن, کیونکہ ایک این 245 پہ ہوا, یہ این 245 پہ ہی کھڑے ہیں ہم شاید. وہ خان صاحب آئے بھی نہیں, پھر بھی پھیٹا مار دیا کراچی والوں نے سب کو ملا کے. اسی دن جس دن یہ الیکشن میں کامیابی ہوئی تھی, اسی دن انہوں نے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا پلان بنایا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کے سارا 2 دن لگانے کے بعد میں یہاں رات کو 2 بجے تک آپ سب کے ساتھ کھڑا تھا, 3 بجے تک. ہم نے اس دن بھی کہا لوگ آ گئے, یہ غلطی مت کرنا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. بہت دنیا تھی اس دن بھی. آج انہوں نے پھر اس پریس کانفرنس میں, وہ میں اس کے اوپر بات میں کرتا ہوں بات, پھر انہوں نے یہ وارنٹ نکال کے ادھر پولیس بھیج دی. میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو احمقوں کا ٹولہ ادھر آ کے بیٹھ گیا, یہ غلطی بھی نہیں کرنا. ہمارے ورکروں کی ضرورت نہیں پڑے گی, پاکستانی پاکستان کو خود ہی بند کر دیں گے. یہ مت بھولنا کہ تمہارا جو بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے نا, جو سب سے بڑا جلسہ کرتی ہو تم, وہ ہمارے ایک ایم پی اے کی کارنر میٹنگ کے برابر ہے. اور خان صاحب 2 دن کے نوٹس پہ, ایک دن کے نوٹس پہ جلسے کرتے ہیں. دنیا نکل کے آتی ہے, دور دور لوگ جگہ سے آتے ہیں. یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, اچھا آج وہ کیا فرما رہی تھی, ہمیں تو یہاں چھوڑا ہے, ہم سے تو کوئی سفیر بھی نہیں مل رہا, ہم سے تو کوئی سفیر بھی نہیں مل رہا. وہ بھائی خان صاحب سے رائلٹی ملنے آتی تھی, اور اگر وہ کہیں جاتے تھے تو ان کو رائلٹی کتنا ٹھیک کرتے تھے. پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان سب سے تگڑی ہماری فورس, ایٹامک پاور, مسلمانوں کا سب سے طاقتور ملک, اس کا پرائم منسٹر آیا ہے, اور ایماندار پرائم منسٹر ہے, اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے ناموس رسالت سے بات کرتا ہے, اور یونائٹڈ نیشن سے ایک ڈیٹ مقرر کرواتا ہے کہ اس کے اوپر اب سالانہ ہر آدمی بات کرے گا. وہ پرائم منسٹر آیا ہے 15 مارچ, اور یہ کہاں جاتے ہیں, یہ قطر گئے, ان کو ٹھہنگا ملا, سعودی عرب سے کہیں سے کچھ نہیں مل رہا, ہم سے تو کوئی سفیر بھی نہیں مل رہا. اور سارے سفیر تمہارے نمبر بلاک کر کے بیٹھے ہیں, تم سے کیسے ملیں گے؟ ساروں کو پتا ہے تم نے کیا کیا, آدھے پیسے تو تم نے ان کے ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کیا, عمران خان کو اریسٹ کرنے کی. یہ کبھی غلطی سے سوچنا بھی نہیں. ابھی ہم یہاں خود ہی لوگ نکل کے آ گئے, میری تو ٹویٹ سے بہت پہلے ہی لوگ نکل کے آ گئے. مجھے بلال غفار نے کہا انصاف ہاؤس پہنچے, لوگ آ گئے. میں آپ کو صرف اپڈیٹ یہ دے دوں کہ صبح انشاءاللہ خان صاحب کا بیل بانڈ ہم جمع کرا رہے ہیں. یہ نئے کوئی کیس ہے, جو بھی کیس ہے نیا پرانا, تو بیل ہو جائے گی. لیکن میں سب کا, خاص طور پہ جو میری خواتین ہیں یہاں بیٹھی ہوئی, ایک خاص تالیاں خواتین بہن کے لیے, ہمارے ایم پی ایس کا, خواتین ایم پی ایس کا, ایم این ایس کا, اور سب سے زیادہ آپ سب ورکرز کا, یوتھ ونگ کا, پاور ونگ, ٹاؤنس کا, اور جو ریلی اکرم جیمہ وہاں چلاتے چلاتے یہاں لے آپ کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے, اور فہیم خان اور فردوس شفیق نقوی صاحب آپ کا, ہر ایک کا میں شکر گزار ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر بھی نہیں, شاید آدھے پونے گھنٹے میں آپ یہاں جمع ہو گئے. 25 منٹ. یہ تو ایک
फ्लैश प्रोटेस्ट कहलाता है दुनिया में। अगर हमने ऑर्गेनाइज करके किया तो 25 में ही हम तुम्हें याद दिला देंगे इंशाअल्लाह। हम पुरअमन लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं। हमने कहा हम अच्छा जरा थोड़ी तारीखी पस मंजर पे जल्दी से बता दूं, हमारा कोई थंडर स्क्वाड नामी कभी टीम नहीं बनी कोई हमारी। आपको याद होगा जो थोड़े पिछले 80 की दिहाई में जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की तालीमी इदारे देखे, थंडर स्क्वाड होता था, हमारी नहीं बनी। हमारा कोई अल-जुल्फ़िकार विंग नहीं है, हमारे कोई कफन पोश नहीं है, हम में से कोई हमारा कोई सौलत मिर्जा नहीं निकला हमारे पास से, ना हमारा कोई ज़हर बलोच निकला है, ना गुल्लू भट्ट हमारे पास हैं। ये सब तुम्हारे पास है और इन सब के बावजूद तुम हार रहे हो। हमारे पास एक चीज है, एक ताकत हमारे पास है, वो है ईमान की ताकत। क्योंकि हमारा लीडर, जिस लीडर के पीछे हम खड़े हैं, वो एक सच्चा, खुददार, खुद मुख्तार, ईमानदार, बावकार और मॉरल हाई ग्राउंड पे एक शख्स खड़ा है। पीछे से आवाज आई खूबसूरत, तो यहां से आती तो बेहतर था। खूबसूरत तो वो है, अल्लाह ताला ने इमरान खान को टास्क भी मेरे ख्याल में इसलिए दिया है कि जो भी काम करो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करो। जब क्रिकेट खेली पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, जब अस्पताल बनाया दुनिया ने तारीफ की, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, नमल कॉलेज फखर से बुलंद किया, और सियासत आया सर फखर से पूरे मुल्क का, कौम का बुलंद किया। और तुम जैसे चोरों की तरह नहीं है जिनकी पतलूनें उतार देते हैं अमेरिका के एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। सुकून से घर जाएं, लेकिन अपने अपने फोन ऑन रखें और चेक करते रहिएगा ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप। अगर इन्होंने कोई ऐसी अहमकाना हरकत की, कॉल का इंतजार मत कीजिएगा, आपको सबको पता है क्या करना है। दोबारा आएंगे। हाजिर लहू हमारा। आखिर में मैं मीडिया वालों का भी खास शुक्रगुजार हूं। आप भी हमारी कॉल पे आते हैं, बड़ा मुश्किल है आपके लिए भी, इतनी देर खड़े रहते हैं। मैं बिलाल गफ्फार से गुजारिश करूंगा, जब ऐसा प्रोग्राम हो कोई फोल्डिंग चेयर रख लो, हमारे मीडिया वाले भाइयों को कम से कम कैमरा के पीछे बैठने की जगह दे देना, क्योंकि ये भी ये जिहाद जो कर रहे हैं ना हम नाइंसाफी के खिलाफ, ये भी उसका हिस्सा है। ये हमारे साथ हैं। मीडिया के लिए तालियां, खास तालियां मीडिया के लिए। आखिर में मैं बस आपसे, मैं हमेशा 3-4 नारे लगवाने लगा हूं। 1-2 नारे बहुत मुझे पसंद नहीं, अगले दिन भी याद रहते, लगा लें। सबसे पहले तो हर मुसलमान का नारा, बल्कि पहले 3 नारे हर मुसलमान के नारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान, एक और इम्पोर्टेड हुकूमत, चोरों की हुकूमत, कातिल की हुकूमत, डाकू की हुकूमत, शाबाश की हुकूमत, वो एक क्वीन भी है उसकी हुकूमत। वो बाय द वे वो कैसे बैठ के नानी अम्मा वो बैठ के कैसे ऑर्डर कर रही थी, वो है क्या चीज? वो वफाकी वजीर को कह रही है आप तक अभी तक अरेस्ट करें, वो तुम हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।